بسم اللہ الرحمن الرحیم. ZLD Productions presents نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، یہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد حدیث پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کو نقل کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے دجال ہوں گے، عجیب چالاک ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. وہ تمہیں حدیثیں سنائیں گے ایسی ایسی جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہیں گے اور فتنے میں ڈالنا چاہیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جانا اور فتنے میں پڑ جانا. دیکھیے، اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسی حدیث سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. تو ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ حدیث نہیں ہے اور اس کو حدیث بنا کے پیش کریں گے، اور ایسا بہت سارے لوگ آج کر رہے ہیں. چنانچہ غیر مقلدوں کی طرف سے ان کے بہت سارے علماء نے ایسا کیا ہے کہ ایک روایت ہے، ایک کتاب، ایک حدیث ہے، مثال کے طور پہ ابن خزیمہ کی حدیث کا متن وہاں سے لے لیے اور سند وہاں ٹھیک ٹھاک نہیں تھی، تو مسلم شریف کی جو اس کی سند ٹھیک تھی وہ سند اٹھا کے وہاں جوڑ دیے. تو یہ بھی اس حدیث میں آتی ہے یہ بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے تو ان سے ہی بچنا. اسی طریقے سے اس حدیث میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ حدیث کا ایسا اور معنی اور مطلب بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. اب دوستو، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے اصول ہوتے ہیں. چنانچہ جو بھی برگزیدہ اسلاف گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، ان کے باضابطہ اصول تھے. ان اصول کی روشنی میں وہ مسئلے نکالا کرتے تھے. لیکن آج غیر مقلدین کسی بھی اصول کے پابند نہیں ہیں. ظاہر میں قرآن میں کچھ دکھ گیا یا حدیث میں کچھ دکھ گیا اور وہ ان کے نفس کے مطابق ہے یا اس کے فرقے کے لوگ وہ کام کر رہے ہیں، بس وہ اس کو چلتا بنا دیتے ہیں اور باضابطہ اس کو صحیح حدیث کا لیبل لگا کے چلتا بناتے ہیں. اور اس کی مخالفت میں کوئی روایت ہو، اس کے اپوزٹ کوئی روایت ہو، تو اس کو باضابطہ اگرچہ کہ صحیح ہو ضعیف بول کر کے ٹال دیتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں. یہ غیر مقلدین اس روش پہ چل رہے ہیں اور بڑی حرکت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اب کچھ دنوں سے باضابطہ اس فرقے کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک عورت بھی کھڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جھوٹے دعوے دار نبوت کھڑے ہوئے تھے مردوں کی شکل میں، تو اس میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. ویسے ہی اس گمراہی میں ہاتھ بٹانے کے لیے اور اس گمراہی کو پروان چڑھانے کے لیے اب باضابطہ عورت بھی میدان میں آ گئی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، اس نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے گویا کہ اب اس فرقے کو پروان چڑھانا ہے، اس فرقے کی پاسداری کرنی ہے اور اس فرقے کی اشاعت کرنی ہے، اس فرقے کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے. یعنی جس کو یہ کہتے ہیں بات اپنی نام قرآن حدیث کا، یہ کام جو مرد لوگ کر رہے تھے اب باضابطہ عورت کی شکل میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر رہی ہے. اور سیدھے سادے مسلمان جو ان کے فتنوں سے واقف نہیں ہیں، ان کی تعلیمات بڑی عجیب و غریب ہیں، ان سے واقف نہیں ہے، وہ سیدھے سادے مسلمان اور ہماری مسلم خواتین کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر ہوتی ہے، اس کو سننا چاہیے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی باتیں ماننی چاہیے کیونکہ ایک مسلم خاتون ہے. تو بے شک مسلم خاتون ہے، لیکن گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے، یہ بھی ہماری مسلم ماں اور بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے. چنانچہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ایسے نظریات موجود ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایسی باتیں موجود ہیں جو اسلاف سے ہٹ کر کے ہیں اور کٹ کر کے ہیں. خیر، ابھی ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے عقائد اور نظریات پہ بحث نہیں کرتے. ابھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہم نے ان کی ایک آڈیو کلپ سنی جس کے اندر انہوں نے دو مسئلے اٹھائے تھے. ایک امام کے پیچھے قرأت کرنے کا مسئلہ اور ایک
آمین بولنے کا مسئلہ، اس مسئلے میں بھی انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو ان کے مرد لوگ کر رہے تھے، ان کی جماعت کے جو لوگ کر رہے تھے، اسی کو انہوں نے خواتین کے درمیان بیان کیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور وہی گھسی پٹی باتیں تھی جن کے جواب بار بار دیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا یہ بیان کرنا تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حالانکہ ہم ڈنکے کی چوٹ آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح بخاری تو کیا، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو امام کے پیچھے پڑھو۔ امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں دیا ہے، اور امام کے پیچھے قرات کرنے سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ہماری بات سمجھیں کہ صاف ڈنکے کی چوٹ ہم یہ بات نقل کرتے ہیں کہ پڑھنے کا حکم کسی حدیث میں نہیں دیا ہے، اور پڑھنے سے رکنے کا حکم حدیث میں موجود ہے، بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو پہلا تو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب ایک حدیث ہے جو عموماً دنیا غیر مقلدیت کے بچے کو یاد ہوتی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے۔ لیکن اس کے اندر اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھائی یہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ کس کی نماز؟ یہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب وہ عربی کے گرامر سے استدلال کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ لے۔ من، عربی کے لحاظ سے من، انہوں نے کہا من عام ہے، تو انہوں نے عربی گرامر کا سہارا لے لیا حدیث کو سمجھنے کے لیے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ اور اسلاف کے فہم کو نہیں لیا، جبکہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد ہمارے سامنے اسلاف اور صحابہ کے فتاوی موجود ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور خود ان کے استاذ امام احمد بن حنبل ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، یعنی سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے مراد منفرد ہے، جو تنہا نمازی ہوتا ہے اس کا تعلق ہے، اس حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 71 پہ۔ اسی طریقے سے امام بخاری کے استاذوں کے استاذ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 119، یعنی اس حدیث کا تعلق منفرد سے ہے کہ جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو سورت پڑھنی ضروری ہے۔ اس کا تعلق امام سے ہے ہی نہیں کہ امام کے پیچھے رہو تو تم بھی پڑھو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہی بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں فلم یصلی، یعنی نبی نے فرمایا نا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ بھی فرما رہے ہیں ہاں نماز نہیں ہوتی الا ان یکون وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو جائے گی۔ امام کے پیچھے ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے پھر بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اب اس کے لیے صاف اور صریح حدیث آپ دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام صاحب ولا الضالین پڑھے نا تو تم لوگ آمین کہنا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ہر ایک کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے جب تم لوگ ولا الضالین کہہ لینا تو آمین بھی کہہ لینا، مگر ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جب امام صاحب یہ کام کر لے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو تم آمین کہنا۔ تو دیکھیے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جلد 1 صفحہ 174 پہ ہے، جس میں صاف بات آ گئی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کا کام نہیں۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بھی فرماتے ہیں اذا قال ولا الضالین فقولوا آمین، بالکل وہی بات، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 174۔ یہی بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیتم بہ، یہ حدیث بڑی لمبی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ بھائی امام صاحب جب ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، یعنی سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی نہ پڑھے۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر امام نسائی نے باب باندھا ہے،
صحاح ستہ، آپ پہلے یہ سمجھے یہاں پر ایک بات رک کر کے کہ حدیث کی 6 اوتھینٹک کتاب مانی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دوسری اوتھینٹک نہیں ہے، بلکہ جو 6 ہیں وہ بڑی مشہور اور معتبر مانی گئی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اسی طریقے سے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتاب جو ہے مشہور مانی گئی ہے اور معتبر مانی گئی ہے. صحاح ستہ عموماً اسے کہا جاتا ہے. تو صحاح ستہ جیسی کتاب میں سے ایک کتاب ہے صحاح ستہ کے سیٹ میں سنن نسائی. سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ چیپٹر اور باب باندھا ہے. فرمایا باب تعویل قولہ عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں صاف آ گیا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام صاحب قرأت کرے تو تمہیں خاموش رہنا ہے. امام صاحب قرأت کرے تو تمہیں خاموش رہنا ہے. یہ بالکل صاف بات ہے. اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جلد 1 صفحہ 61 پر. اور ایک اور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ ان کا فتویٰ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے کوئی بھی قرأت نہیں ہوگی. امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں کسی طرح کی کوئی قرأت نہیں. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. ظاہر سی بات ہے صحیح مسلم کی روایت کو ضعیف کہنے سے پہلے کچھ سوچنا پڑے گا کہ کس کو ضعیف کہہ رہا ہے. تو ہم نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایتیں دی ہیں. صحیح مسلم کی روایتیں جن کو انسان ضعیف کہنے سے پہلے کچھ سوچتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ غور کریں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں تھے، حضرت ابو بکرہ پیچھے سے پہنچے اور تھوڑا جلدی سے لپک کے آگے بڑھے اور رکوع میں چلے گئے. کھڑے ہو کے باضابطہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. نماز کے بعد وہ آواز کچھ، چونکہ سانس ان کی پھول رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ایسا کیا تھا. پتہ چلا حضرت ابو بکرہ نے کیا تھا. پھر بات ہوئی کیوں ایسا کیے، تو خلاصہ یہ نکلا جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح بخاری میں فتح الباری کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے میری رکعت نہ چھوٹے سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میری رکعت نہ چھوٹ سکے، اس لیے میں حرص میں آگے بڑھا تھا. تو حضور نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تمہارے حرص کو بڑھائے لیکن دوبارہ اس طرح دوڑنا نہیں. مگر دیکھیے یہ مقام تنبیہ ہے، تنبیہ کرنے کا وقت تھا. اس وقت تو بہت زیادہ تنبیہ کرنی چاہیے تھی. او ہو فاتحہ تو تم نے پڑھی نہیں. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے. تو حضور کا اشارہ بھی موجود ہے، صراحت بھی موجود ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ فاتحہ پڑھو. اور رکنے کا حکم موجود ہے، امام کے پیچھے تلاوت کرنے، امام کے پیچھے قرأت کرنے کا حکم نہیں، لیکن قرأت کرنے سے رک جاؤ اس کا حکم موجود ہے اور صحیح روایتوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے موطا مالک کے اندر روایت موجود ہے. حضرت عمر اور ابن عمر، ابن مسعود، حضرت علقمہ، یہ تابعی ہیں، یہ سب لوگ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے. اور ڈاکٹر فرت ہاشمی نے ایک اور استدلال کیا تھا ابو داؤد کی ایک روایت سے، جو حضرت وہ واقعہ ہے فجر کی نماز کا. اس روایت سے استدلال کیا کہ دیکھیے وہاں پر صاف صاف بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے میں جب نماز پڑھ رہا تھا. تو پھر فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، بنا تم آگے ایسا کچھ مت پڑھنا لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لینا. تو لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لینا، اس سے ڈاکٹر فرت ہاشمی نے یہ بیان کرنا چاہا کہ دیکھو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہو گئی. حالانکہ عربی گرامر کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ سینٹنس جو ہے کہ کچھ بھی مت پڑھنا مگر سورہ فاتحہ پڑھ لینا، یہ سینٹنس وجوب پہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے. اس سے حکم شرعی یعنی وجوب یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یہ سینٹنس زیادہ سے زیادہ اباحت پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک کام کو مباح اور جائز بنانے کے لیے ہوتا ہے، واجب بنانے کے لیے ہرگز نہیں ہوتا. تو یہ تو ڈاکٹر فرت ہاشمی کی اور دنیا غیر مقلدیت کے ہر شخص کے گرامر سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ ابو داؤد کی اس روایت کے اندر جو راوی ہے محمد ابن اسحاق
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ، یہ بہت بڑا دجال راوی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر اور تہذیب التہذیب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر اس روایت کا ایک راوی مکحول شامی ہے جو مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ غیر مقلدیوں کے شیخ البانی صاحب جو ہیں وہ اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو ضعیف روایت ہو اس سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ان کے ہمنوا اور دنیا غیر مقلدیت کے ہر چیوں چنا یہ سب لوگ اس طرح کی ضعیف روایت سے استدلال کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں صحیح روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت اور صحابہ کرام کے صحیح فتاوی موجود ہیں، اور امام بخاری کے استاذ اور ان کے استاذ کا فتویٰ موجود ہے، ان کی طرف ان کی نگاہ بالکل نہیں جا رہی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور انہوں نے ایک دوسرا مسئلہ اٹھایا تھا آمین کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں پہ رعب طاری کرنے کے لیے وہی دنیاوی باتیں کی جو ان کا ٹارگٹ ہے، وہی باتیں کی انہوں نے کہ ان لوگوں کے یہاں بھی امین ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے، اور پھر یہودی آمین سے چڑھتے ہیں۔ تو پہلی بات میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودی جو آمین سے چڑھتے ہیں اس میں یہ کہاں آیا ہے کہ یہودی آمین بالجہر سے چڑھتے ہیں یا آمین بالسر سے چڑھتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نا۔ جب آمین سے چڑھتے ہیں تو اگر تم چڑھا رہے ہو یہود کو تو ہم بھی چڑھا رہے ہیں، کیونکہ آمین ہم بھی کہتے ہیں۔ اختلاف ہے اس بات میں کہ زور سے بولنا ہے یا آہستہ بولنا۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے اس بات کو لا کر کے کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں۔ اگر چڑھتے ہیں، بے شک چڑھتے ہیں، تو اس کے چڑھانے میں ہم بھی شریک ہیں۔ صرف غیر مقلدین نہیں چڑھا رہے ہیں بلکہ ہم بھی چڑھا رہے ہیں۔ ہاں، وہ چیخو پکار کر کے چڑھاتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہم ایسے طریقے سے چڑھاتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے۔ اب آگے کی آپ ہماری بات سنیں کہ آمین کو زور سے بولنا چاہیے یا آہستہ بولنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آمین جو ہے یہ ایک دعا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا قال عطا آمین، قال عطا آمین، کہ عطا نے فرمایا آمین آمین دعا ہے۔ یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں، غیر مقلدین کہتے ہیں کسی امتی کی بات جو دلیل کے ساتھ نہ ہو اس کو ماننا کیا ہے؟ تقلید ہے۔ امتی کی بات دلیل کے ساتھ نہ ہو، یہی تعریف کرتے ہیں وہ لوگ اور کہتے ہیں یہ تقلید ہے، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں تقلید بدعت ہے اور شرک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر رہے ہیں۔ امام بخاری کوئی سند نہیں لا رہے، ڈائریکٹ کہتے ہیں قال عطا آمین دعا کہ عطا نے فرمایا آمین دعا ہے، اور پھر امام حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات کی کوئی دلیل بھی نہیں دی ہے کہ آمین دعا کیوں ہے، اور امام بخاری مان لیے بلا مطالبہ دلیل کے۔ تو تقلید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے اور صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آمین اللہ رب العزت کا نام ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ یہ بات آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور چاہے اللہ کا نام ہو یا دعا ہو، دونوں کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ آہستہ سے کہو، گریہ و زاری کرتے ہوئے کہو، گڑ گڑا کر کے کہو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف آیت نمبر 55، اس کے اندر ہے ادعوا ربکم۔ اگر آمین اللہ کا نام ہے تو اپنے رب کا نام خفیہ لو، چھپ کر لو، دھیرے سے لو، عاجزی کے ساتھ لو۔ اور اگر اسی طریقے سے دوسری ایک آیت اور ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، سورہ اعراف آیت نمبر 205، کہ اپنے رب کا نام اپنے دل میں لیا کرو۔ اور اگر یہ دعا ہے تو پھر قرآن کریم نے دعا کا طریقہ یہ سکھایا ہے کہ دعا کو جو پڑھا کرو، دعا مانگا کرو، آہستہ مانگا کرو، آہستہ مانگا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا جو کرو کیسا کرو؟ تضرع کے ساتھ کرو، خفیہ کرو، سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ اور اب ہم آپ کے سامنے ایک اسلاف میں سے ایک سلف کو ہی پیش کر دیں۔ مفسر جلیل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شافعی محقق ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ واقعتاً ہمیں یہی چاہیے کہ ہم آمین جو ہے بلند آواز سے نہ کہیں۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے مفسر امام فخر الدین رازی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مذہب میں آمین بالجہر ہے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ آمین کو سرن ہی کہنا چاہیے۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام عطا کا قول لا کر کے یہ بتا رہے ہیں، جس کا نتیجہ بنتا ہے کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے۔
اب روایتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں. عموماً غیر مقلدین وہ ابو داؤد کی روایت پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ورفع بها صوتہ، اور آواز کو رفع کیا، بلند کیا. اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ آواز کو پکار دیا، چیخ دی. حالانکہ اس سے مراد چیخنا نہیں ہے اور پکارنا نہیں ہے، بلکہ رفع بها صوتہ، آواز کو اٹھا دیا. ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسری روایت کے اندر ہے ومد بها صوتہ کہ مد کیا. جو نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے ہیں وہ جان جائیں گے، اور اگر ظاہر سی بات ہے جو ABCD پڑھ کر کے ڈاکٹر بن گئے ہیں انہیں کیا پتا کہ مد کیا ہے، اور وہ باضابطہ علوم نبوت کے زبردستی وارث بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں تو مد کا کچھ پتہ نہیں ہوگا. لیکن جو اہل حق کے بچے ہیں جو مد کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مد کے معنی کھینچنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین یعنی کھینچ کر کے کہا، آمین نہیں کہا بلکہ آمین کہا، کھینچا. یہی معنی ہے مدہ کا، اور یہی معنی ہے رفع کا کہ اٹھا دیا. جیسا کہ مد میں اٹھانا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر لے کے جاتے ہیں آمین، ویسے ہی اٹھا دیا، رفع، یہ معنی ہے. جہر کا معنی ہرگز نہیں بنے گا. اور اس کے ہم اپنے گھر سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ باضابطہ اس کے پیچھے روایتیں موجود ہیں. مسند ابی داؤد طیالسی جلد 1 صفحہ 577 پر روایت ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھی تو آمین کہا اور آواز کو پست کر دیا، خفض بها صوتہ، آواز کو پست کر دیا. اسی طرح حضرت سمورہ ابن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے سیکھے. سکتہ مطلب خاموشی، چپ رہنا، یہ سیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت خاموش رہا کرتے تھے. ایک تو وہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تو خاموش ہوتے. آپ کو معلوم ہے خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ انسان پڑھتا ہے اس لیے خاموش ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ خاموشی، اور دوسری خاموشی وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور ایک خاموشی ہوتی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد. یہ صاف بات آ گئی کہ ولا الضالین پر خاموش رہنا ہے اور چپکے سے آمین کہنا ہے. یہ روایت ابو داؤد جلد 1 صفحہ 120 پر ہے، ترمذی جلد 1 صفحہ 59 پر ہے. اور جہاں تک غیر مقلدین جن روایتوں کا سہارا لیتے ہیں اس کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر رفع ہے، اور رفع کا معنی مدہ والا بھی بنتا ہے، یعنی اٹھا دیا، جس طریقے سے مد کرنے میں اٹھانا ہوتا ہے اور کھینچنا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی زبردستی غیر مقلدین اس کو کھینچ کر کے اپنی طرف لے جائیں گے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی سند کی طرف. جس روایت کے اندر رفع بها ہے یہ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 141 پر ہے. اس روایت کے اندر ایک راوی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. غیر مقلدین کے بچے کو پتا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب عن سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کی روایت معنعن ہو، ان فلاں کہے، تو یہ روایت معنعن ہوتی ہے اور یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. خود عجیب بات یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس روایت کے خلاف ہے. وہ خود آمین جو ہے زور سے نہیں بولا کرتے تھے. غیر مقلدوں پر قرضہ ہے وہ کہیں سے اٹھا کر کے بتا دے کہ سفیان ثوری نے کدھر ان کا مسلک لکھا ہے کہ وہ آمین زور سے بولا کرتے تھے. اور اب غور کریں گے تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آمین کہی بھی ہے زور سے، لیکن اس کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ کیا وہ سنت دائمی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقتی عمل ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے، مگر کیا یہ سنت ہے؟ تو امت مسلمہ نے اس کو سنت نہیں مانا ہے بلکہ ایک وقتی عارضی فعل مانا ہے، عمل مانا ہے. سنت تو بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے. ویسے ہی ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عارضی اور وقتی جزوی عمل ثابت ہے کہ انہوں نے آمین زور سے کہی. لیکن وہ کیوں کہی تھی؟ سنت بنانے کے لیے؟ نہ، بلکہ خود صحابی فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا الکنا والاسماء. امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکنا والاسماء، اس کے جلد 1 صفحہ 441 پر یہ روایت موجود ہے جس کے اندر حضرت وائل ابن حجر کا خود کا بیان ہے. وہی حضرت وائل ابن حجر جو روایت نقل کر رہے ہیں اور جس روایت سے غیر مقلدین معنی اور مطلب بتاتے ہیں زور سے پڑھو، وہ صحابی کہتے ہیں نہ زور سے نہیں پڑھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے آمین زور سے بولے تھے کہ فاتحہ کے ختم پہ آمین ہے، یہ بتانے کے لیے.
اب ظاہر سی بات ہے صحابی اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور دنیا کے اور بھی غیر مقلدین اس کا مطلب کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ تو امت مسلمہ کے مرد اور خواتین سے ہماری گزارش ہے، جو بالخصوص ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر اور اس کی باتیں سنتے ہیں، ان سے گزارش ہے ہماری کہ ان باتوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، بلکہ آپ ان علوم کی قدر کیجئے جو علوم باضابطہ سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک آئے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو انٹرنیٹ سے کچھ نکال کر کے بتاتے ہیں یا اور صرف چیپٹر نمبر فلاں فلاں کر کے حوالے دیتے ہیں، اس چکر میں آپ پڑھنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی تمام تر فتنوں سے حفاظت فرمائے اور صحیح رخ پر اسلاف کے روش پر چلتے ہوئے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق بخشے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔